حوثی باغیوں کا بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں پر حملے کا دعویٰ۔ ایک بحری بیڑے کو نیول میزائل اور دوسرے کو نیول ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی بحری بیڑوں نے وارننگ کے پیغام کو نظر انداز کیا، اس لیے نشانہ بنایا گیا۔ بحیرہ احمر میں اسرائیلی بیڑوں کو سفر نہیں کرنے دیں گے، یہ کہنا ہے یحییٰ ساریہ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں حوثی باغیوں کا بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں پر حملوں کا دعویٰ۔ ایک بحری بیڑے کو نیول میزائل اور دوسرے کو نیول ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی بحری بیڑوں نے وارننگ کے پیغام کو نظر انداز کیا، اس لیے اسے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فوج نے غزہ کے رہائشیوں پر قیامت ڈھا دی۔ جبالیہ، خان یونس، رفح، نصیرت، دیر البلح، بیت لاہیہ، المغازی اور شجاعیہ کے اطراف میں بمباری کا سلسلہ جاری۔ صہیونی فوج نے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 450 مقامات پر حملوں میں 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ پر ایک اور قیامت گزر گئی۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ کے رہائشیوں کے لیے سب سے خون ریز دن۔ اسرائیلی فوج کی جبالیہ، خان یونس، رفح، نصیرت، دیر البلح، بیت لاہیہ، المغازی اور شجاعیہ کے اطراف میں بمباری سینکڑوں افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 16,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 40,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے اب تک غزہ کے 15 لاکھ سے زائد شہریوں کو بے گھر کر چکی۔ ادھر عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے غزہ کا دورہ کرنے کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صورتحال نہایت سنگین ہے، ہزاروں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی فوری ضرورت ہے، ہاسپٹلز کی حالت ابتر ہے، فوری جنگ بندی کی جائے ورنہ مزید انسانی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کے خاتمے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے عالمی اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی سفاکیت کے بعد غزہ سٹی میں رہائشی عمارتوں کے ساتھ ساتھ زمانہ قدیم کی ثقافتی عمارتیں بھی زمین بوس ہو چکی۔ اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد ہر طرف تباہی اور بربادی کے ڈیرے ہیں اور غزہ کے شہری بموں کی گونج اور بارود کی بو میں جینے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں نے آئندہ انتخابات میں صدر جو بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کیے جانے پر مسلم کمیونٹی کا غم و غصے کا اظہار۔ امریکی ریاست مشیگن، منیسوٹا، ایریزونا اور دیگر بھی تعلق رکھنے والے مسلم کمیونٹی رہنماؤں کا احتجاج۔ مسلم کمیونٹی کا بائیڈن انتظامیہ سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حکمران جماعت ڈیموکریٹس نے بھی وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے معاملے پر بائیڈن عرب امریکی کمیونٹی کی حمایت کھو سکتے ہیں۔ حماس کے قبضے میں قید یرغمالیوں کی تلاش، برطانیہ بھی میدان میں آ گیا۔ برطانوی وزیر دفاع گرانٹ شپس کا کہنا ہے کہ برطانوی طیارے غزہ میں یرغمالیوں کی تلاش کے لیے غزہ پر پروازیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حماس نے برطانوی شہریوں کو بھی یرغمالی بنا رکھا ہے اور ان کی رہائی اولین ترجیح ہے۔ حماس تمام تر یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ برطانیہ کے جاسوس طیارے نے غزہ میں یرغمالیوں کی تلاش کے لیے غزہ شہر اور گرد و نواح پر پروازیں کی۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے اسرائیل حماس تنازع میں شہید ہونے والے افراد کی یاد میں شمعیں بھی روشن کی۔ احتجاجی مظاہرے میں عیسائی، یہودی اور مسلم کمیونٹی کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اسرائیل حماس جنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں شمعیں بھی روشن کی۔ مظاہرے میں شریک افراد نے برطانوی حکومت سے سوال کیا کہ وہ مزید کتنے افراد کی ہلاکت کے بعد جنگ بندی کا مطالبہ کرے گی۔ غزہ میں کھلے عام فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم فوری جنگ بندی کروانے میں اہم کردار ادا کریں۔ لاہور سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں نگران وزیر پنجاب کا لبرٹی اور میو اسپتال میں پولیس خدمت مراکز کا دورہ۔ پولیس خدمت مراکز میں شہریوں کا رش۔ محسن نقوی نے شہریوں سے لائسنس بنوانے کے حوالے سے سوالات کیے۔ شہریوں کی نگران وزیر اعلیٰ کو ٹیسٹ کے عمل میں تاخیر کی شکایت۔ ٹیسٹ میں 3 سے 4 گھنٹے کیوں لگ رہے ہیں؟ محسن نقوی کا انچارج سے استفسار۔ ٹیسٹ کم سے کم وقت میں مکمل ہونا چاہیے۔ ٹیسٹ سسٹم بہتر بنانے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے رابطے کی بھی ہدایت کی گئی۔ محسن نقوی کی میو ہسپتال پولیس خدمت مرکز میں کاؤنٹرز پر عملہ بڑھانے کی بھی ہدایت۔ لبرٹی پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کا لائسنس بنانے کے عمل پر اطمینان کا اظہار۔
لاہور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لبرٹی اور میو اسپتال میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ، پولیس خدمت مراکز میں شہریوں کا رش۔ محسن نقوی نے شہریوں سے لائسنس بنوانے کے حوالے سے سوالات کیے۔ شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ کو ٹیسٹ کے عمل میں تاخیر کی شکایت کی۔ ٹیسٹ میں 3 سے 4 گھنٹے کیوں لگ رہے ہیں؟ محسن نقوی کا انچارج سے سوال۔ ٹیسٹ کم سے کم وقت میں مکمل ہونا چاہیے۔ ٹیسٹ سسٹم بہتر بنانے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے رابطے کی ہدایت بھی کی۔ محسن نقوی کی میو اسپتال پولیس خدمت مرکز میں کاؤنٹرز پر عملہ بڑھانے کی بھی ہدایت۔ لبرٹی پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کا لائسنس بنانے کے عمل میں اطمینان کا اظہار۔ بات کریں گے بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ایک اور کوشش ناکام۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست دے دی۔ پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹو بورڈ اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین کے طور پر منتخب ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹو بورڈ اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین کے طور پر منتخب ہو گیا۔ نومبر 2023 میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں گروپ الیکشن کا انعقاد ہوا۔ پاکستان کو 2023-2027 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے طور پر دوبارہ منتخب کیا گیا۔ 15 نومبر 2023 کو ہونے والے الیکشن میں پاکستان نے سب سے زیادہ 156 ووٹ حاصل کیے۔ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے لیے پاکستان کا دوبارہ انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل ہے۔ یونیسکو کا ایگزیکٹو بورڈ تنظیم کی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں پاکستان کے دیرینہ حمایت اور تعمیری کردار کا بہترین ثبوت ہے۔ پاکستان تعلیمی، ثقافت، سائنس اور مواصلات کے مسائل پر عالمی سطح پر وکالت اور تعاون کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کی رکنیت پاکستان کو اپنے سفارتی تعلقات کو بڑھانے اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گی۔ اس کامیابی کے علاوہ پاکستان نے بھارت کو ہرا کر یونیسکو کا وائس چیئرمین منتخب ہو کر بھی اہم کامیابی حاصل کی۔ ایشیا پیسیفک گروپ کی جانب سے 2023-2025 کی مدت کے لیے ایگزیکٹو بورڈ اقوام متحدہ سے وابستہ فورم میں اہم پوزیشن کے لیے ہندوستان کو شکست دی۔ پاکستان کی رکنیت اسے تعلیم، سائنس، ثقافت اور مواصلات میں عالمی پالیسیوں اور اقدامات پر اثر انداز ہونے سے آگاہی فراہم کرے گی۔ پاکستان یونیسکو کے مینڈیٹ کو مضبوط بنانے اور پالیسی سازی میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی ذمہ داریوں میں اصولوں کی ترقی، عالمی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور یونیسکو کے زیر انتظام پروگراموں اور سرگرمیوں کی مؤثر نگرانی کے لیے کام کرنا ہے۔ اس اہم کامیابی پر دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ یہ سفارتی کامیابی پاکستان کے عالمی سطح پر کردار کی اہمیت کا اعتراف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مستقبل میں ترقی پذیر ممالک سے مل کر مسائل کے حل اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، یہ بالکل ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے پاکستان کی کہ پاکستان ایک دنیا کا ایک اہم ملک ہے جو ملٹی لیٹرلزم پہ بلیو کرتا ہے، جو ترقی پذیر ممالک کے جو کاز ہیں ان پر اپنی آواز اٹھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو یونیسکو میں ایک بہت ہی اہم کامیابی ملی ہے۔ پاکستان نے وہاں پر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر کلچرل جو سائٹس ہیں اور کلچرل ہیریٹیج ہے ان کی پریزرویشن کے معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر اور وائس چیئرمین کی حیثیت سے پاکستان تمام ممالک میں روابط بڑھانے، مختلف مسائل پر ٹھوس نتائج اور ان کے اقدامات کے لیے کلیدی امور پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اتحاد متحرک ہے۔ کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ابتدائی خاکہ تیار کر لیا گیا۔ حتمی فیصلوں کے لیے ہم خیال جماعتوں کا مشترکہ اجلاس جلد ہونے کا امکان۔ نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی، جی ڈی اے، اے این پی کا مجوزہ اتحاد۔ ہم خیال جماعتوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جی ڈی اے کراچی سے 2 نشستوں پر اتحادیوں کی سپورٹ چاہتی ہے۔ نون لیگ نے کراچی میں بلدیہ ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، ملیر کی قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تجویز دی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کراچی میں کماڑی، ملیر، غربی اضلاع سے 1 قومی اور 5 صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار لانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کراچی میں سوراب گوٹ، ملیر، بلدیہ، کماڑی اور مومن آباد کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستوں پر اتحادیوں کی حمایت چاہتی ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں ملیر
اور لیاری کی نشستوں پر نون لیگ اور دیگر ہم خیال جماعتوں کی سپورٹ کو تیار ہے۔ کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ابتدائی سفارشات پر ہم خیال جماعتوں کا مشترکہ اجلاس 8 دسمبر کے بعد متوقع ہے، جس میں مرکزی قیادت حتمی فیصلہ کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک میں ہر روز بد امنی اور مایوسی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 70 سال سے نظام وہی ہے، صرف چہرے بدلتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو حکومتیں رہیں وہ ایک تسلسل کا نام ہے، کسی انقلاب کا نہیں، جہالت کرپشن کا تسلسل، اور آج بھی ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ 8 دسمبر سے لے کر 8 فروری تک یہ 63 دن مسلسل جدوجہد کر کے عوام کو اس گھسے پٹے نظام سے نجات دلانے میں انقلابی کردار ادا کریں گے۔ میں پاکستان کے عوام کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ آنے والا دور انشاءاللہ خوشحالی کا ہے، ترقی کا ہے، عزت کا ہے، پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا ہے، لیکن اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو اچھی قیادت کا انتخاب کر کے پاکستان کو بلندیوں تک پہنچائیں، اور چاہے تو اچھی قیادت کا انتخاب کر کے اپنے آئندہ نسلوں کو بھی خوشحال اور محفوظ بنا لے۔ دوسری جانب JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں اختلافات میں نرمی کو فروغ دینا ہے، شدت کو نہیں۔ اگر اقتدار ملتا ہے تو صاحب اقتدار ہو کر آپ نے ہر شہری کے حق کا تحفظ کرنا ہے۔ ملتان میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو مقابلہ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہم نے اختلافات میں نرمی کو فروغ دینا ہے، شدت کو فروغ نہیں دینا۔ پبلک کے ساتھ ہمارا تعلق سماجی ہونا چاہیے کہ اگر اقتدار ملتا ہے تو صاحب اقتدار ہو کر ملک کے ہر شہری کا جو آپ پر حق ہے، آپ نے ہر شہری کے حق کا تحفظ کرنا ہے۔ وطن عزیز میں یا دنیا میں اسلام اور امت اسلام کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی سد سکندری بن جانا یہ جمعیت علماء کے فرائض میں سے ہو جاتا ہے۔ 5 گنا بڑھانے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پنجاب سے 15,000 سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے میٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے گوشت کی برآمدات 5 گنا بڑھانے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا مویشی منڈی میں بے جا ٹیکس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اٹلی کے سفیر اینڈریاس فیراریز کی ملاقات۔ ثقافت، سیاحت اور باہمی تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا تھا تجارتی اور ثقافتی وفد کے باہمی تبادلے سے تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے نمائندہ UNCR فلپا کونڈلر نے ملاقات کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پنجاب سے 15,000 سے زائد غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین سے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ نمائندہ اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کا کہنا تھا حکومت پاکستان کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کو ریگولیٹ کر کے دستاویزی شکل دینا اچھا اقدام ہے۔